جی بابا جی ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। یہ پڑھائی کر لیں گے آپ؟ ہاں کر لیں گے۔ ہیں جی بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں۔ یہ تعویذ کیوں پہنتے ہیں آپ لوگ؟ تعویذ تو سارے یہ بھی تو یہ تعویذ نہیں ہے نا؟ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہاں تو پھر میں سوال اس لیے کرتا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا۔ پھر جو لوگ تعویذوں پر ضد کرتے ہیں تو وہ سمجھو کہ اللہ کے نبی کی بد دعا میں ہے کہ نہیں جی ہم نہیں اتاریں گے، ہم اتاریں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جو تعویذ نہیں پہنتے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گورے نہیں تعویذ پہنتے، تعویذ پہنتے ہیں ہندو۔ عیسائی صلیب اس نیت سے ڈالتا ہے کہ ہماری حفاظت ہو، نعوذ باللہ۔ یہ شرک میں آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ اور ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تو شفا دے۔ صحابی آتے ہیں، تعویذ پرانا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا دور ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تعویذوں کا نا۔ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں ہاں دم جائز ہے لیکن وہ بھی شرکیہ نہ ہو۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعویذ کیسے دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کل، یہ نبی کا تعویذ ہے، کل مولوی والا نہیں، یعنی کہ کل کلو اشربو یہ نہیں، کھانے والا کل نہیں، کل کہہ دو، کل کا معنی کہہ دو۔ اب نبی تعویذ کیا دینے لگے ہیں؟ ساری امت کو پہنچاؤ یہ باتیں۔ یہ تعویذوں نے غرق کر دیا، یہ دھاگوں نے غرق کر دیا امت کو، اللہ سے اتنا دور کر دیا کہ ان کو اس سے گھمنڈ میں ڈال دیا کہ میں نے تعویذ باندھ لیا، بس نہ نماز نہ روزہ، گلے میں ڈال دو برکت، گھر میں لٹکا دو برکت۔ جو گھر میں قرآن ہے وہ تو بے برکتہ ہوا نا پھر۔ بھائی 30 سپارے، 114 صورتیں، 6666 آیات، وہ بیکار ہو گئی۔ جو مولوی نے الٹا سیدھا لکھ کر دیا وہ تیرے برکت آئے گی گھر میں۔ لاجیکلی بھی سوچیں، ذرا دماغ سے بھی سوچیں۔ ہاں جی، تعویذ، دھاگے، یہ کالا دھاگا، پیلا نیلا، کنجروں کو دیکھا انڈین کنجروں کو پہنے ہوئے، ہاں جی، پوچھو وہ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ تو اس کے پاؤں کو لگاتے ہیں، بتوں کے آگے رکھتے ہیں۔ کالی کا دھاگا اس لیے پہنتے ہیں، کالی، یہ کالی ہمارا کیا کرے گی؟ ہماری حفاظت کرے گی، اس لیے کالا دھاگا پہنتے ہیں۔ لال دھاگا اس لیے پہنتے ہیں کہ مہینے میں 6 ماہ بعد ایک عبادت کرتے ہیں ایک مورتی کی، اس کے چرنوں سے، اس کے قدموں سے ایک لگا کر وہ دھاگا باندھ۔ تم مسلمان کیوں پہنتے ہو؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرمایا۔ ایک صحابی کو دیکھا اس نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا، رسول اللہ نے فرمایا یہ تو کیوں پہنتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے درد ہے، واہنا ہے، واہنا ایک بیماری ہے دردوں کی، میں نے اس لیے پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے، اتارو اس کو، تو نے اس میں شفا سمجھی ہے۔ مسلمانوں میں فرق ہے۔ اسلام ایک مذہب وہ ہے جو آسمان سے آیا، آسمان سے ہمیں طریقہ بتایا، تم نے کھانا کیسے ہے، تو نے لیٹنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے۔ ہم بھول گئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب تعویذ آدمی پہنتا ہے، اس مجلس میں ایک صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو باتیں کرتے کرتے اس صحابی کا ہاتھ اس کے یہاں لگ گیا، دوسرے صحابی نے یہاں تعویذ باندھا ہوا تھا۔ اس نے بولا یہ کیا؟ اس نے بولا اللہ کی قسم اگر تو اس حالت میں مر جاتا میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ مسلمان تو اللہ کو پکارتا ہے، وہ رگ یاد کے قریب ہے۔ مسلمان جس نبی کو مانتا ہے اس سے پوچھے کہ کیا اس نے اجازت دی اس کی؟ آج کیا ہے؟ کرونا ہے نا، پوری دنیا پاگل ہوئی نا، سب سائنسدان ہینڈز اپ ہوئے ہیں، جھوٹی افواہ ہوتی ہے سارا ملک پاگل ہو جاتا ہے نا۔ اور نبی سے پوچھتے ہیں کیسے بچتے ہیں اس سے؟ اور پوچھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اور رابطہ تو کرو، آؤ حدیث کی طرف آؤ، تمہیں بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو صبح پڑھ لیتا ہے 3 بار فجر کی نماز کے بعد، نماز شرط ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو 3 بار اس کو پڑھ لے کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی کی گارنٹی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث میں ہے، وہ اس کا مجھے حوالہ صحیح نہیں یاد، لیکن وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موت پھر کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس دن اس کا موت کا دن ہوگا اللہ اس کو پڑھنا بھلا دے گا۔ کس کو آتی ہے؟ جس نے تعویذ پہنا ہوگا۔ بے نظیر نے بھی بڑے امام دامن بندے ہوئے تھے، اتنے بندے ہوئے تھے نا، کیا وہ حفاظت کر گئے؟ امام دامن کا معنی کیا ہے؟ امام کی ضمانت کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ ضمانت سوائے اللہ کے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ سے ضمانت لیتا ہوں، یہ کہہ کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا، یہ کس کا لفظ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ تجھ پر توکل کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی یہ گھر سے نکلتے ہوئے، اس کا جو ذاتی جن ہے، شیطان ہے، وہ بھی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ باہر جو شیطان اس کے انتظار میں کھڑا ہے، جو جن اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ آج میں اس سے یہ کام کرواؤں گا، یہ کروں گا، یہ گناہ کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، وہ اس سے پوچھتا ہے جو اس کا ذاتی تھا، جس نے یہ دعا پڑھی، وہ اس سے علیحدہ ہو کر تم کدھر کھڑے ہو؟ کہتا میں تو اس کے لیے کھڑا ہوں۔ کہتا بے وقوف، میں اس کا ذاتی جو جب یہ پیدا ہوا تھا میں اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس نے ایسے کلمے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ بندے تو میری امان میں آ گیا، وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہو تم، کتنے پڑھے لکھے ہو، سناؤ مجھے کس کو آتی ہے یہ دعا؟ یہ دھکے نوسی والی باتیں ہیں۔ چلو پھر آگے ہو، پھر اب اس کا علاج ہے، اللہ کی قسم 100% اللہ کے فضل سے علاج ہے۔ اس کا علاج زمزم ہے، پیاز کا پانی ہے، شہد ہے، یہ دعا ہے نا۔ اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اللہ اس نیت سے اس کو شفا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شفا ہے، کیا؟ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے جب شہر میں جائے تو وہ پیاز کھائے، پیاز، کچا پیاز کھائے تو اس کے وہ جو جراثیم ادھر لگنے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے۔ اس کو